نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، تجارت کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اس تجارت کی اہمیت میں آپ کو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، اور وہ صحابی اتنے چالاک اور ہوشیار تھے کہ دوسرے صحابی نے دیکھ کر اس صحابی کے بارے میں کہا کہ لیتہ کان فی سبیل اللہ، کاش یہ صحابی اگر اللہ کے راستے میں ہوتے، جہاد میں ہوتے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا۔ حالانکہ وہ صحابی اس وقت تجارت کے معاملات میں مصروف تھے، لیکن ایک خواہش ظاہر کی کہ لیتہ کان فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں ہوتے تو اسلام کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ تجارت میں نکلے ہیں وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعًا لِوَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نکلا ہے اس وجہ سے کمانے کے لیے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ان کو کھلا پلا سکے، حلال روزی کھلا سکے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں شمار ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعًا لِأَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ بندہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ میں کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں، ان کو پلاؤں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں شمار ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعًا لِعِفَّةِ نَفْسِهِ، اور اگر یہ بندہ اس وجہ سے کمانے کے لیے نکلا ہے کہ یہ اپنے نفس کی خود کفالت کر سکے، کہ یعنی صرف اور صرف وہ اللہ کا محتاج ہو، لوگوں کا محتاج نہ ہو، لوگوں کے آگے اس نے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، صرف اس وجہ سے کمانے کے لیے نکلا ہے کہ اپنے نفس کی خود کفالت کر سکے، اپنے اخراجات خود برداشت کر سکے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ خَرَجَ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تجارت کرنے والوں، وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعًا یا او مفاخرۃ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ میں کما کر لوگوں پر فخر کروں، میں تکبر کروں، تو یہ شیطان کے راستے پر ہیں، تو یہ شیطان کے راستے پر ہے۔ دیکھیے عزیز دوستو، حالانکہ تجارت کی بہت بڑی اہمیت ہے، تجارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، تو مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کمانا چاہیے، ہر مسلمان کو کمانا چاہیے، لیکن مال کی حرص کرنا یہ بری چیز ہے، اس چیز سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ دیکھیے حکمرانی کوئی بری چیز نہیں ہے، حکمرانی کی حرص کرنا یہ بری چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، وہ حکمرانی کر کے گئے، لیکن حکمرانی کی کبھی حرص نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی یہ سنت ہے تجارت کرنا، اور آپ سے ثابت بھی ہے تجارت کرنا، اور صحابہ کی بھی یہ سنت رہی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ عشرہ مبشرہ میں تقریباً 6 صحابہ اکرام تھے جو ارب پتی تھے اس دور کے۔ اگر آج کے دور کا حساب لگایا جائے ان صحابہ اکرام کو، کہ وہ آج کے دور کے لحاظ سے ارب پتی صحابہ اکرام کہلائیں گے، 6 صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت بھی دنیا میں ملی، اور پھر ارب پتی بھی۔ وہ 6 صحابہ اکرام، ان میں سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق جو مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ سخاوت کے کتنے زیادہ واقعات ہیں۔ 950 اونٹ، وہ واقعہ یاد ہے نا کہ 950 اونٹ بیک وقت حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، مال سے لدے ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف
حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ان کا مالی تجارت لشکر داخل ہوا کہ 900 اونٹ جس پہ مال تجارت تھا، جب وہ ایک ہی وقت میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو مدینے کی زمین ہلنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں ہل رہی ہے؟ بعد میں پتہ لگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلہ جو ہے وہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔